ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق کو ہے تو حلال، لیکن اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ہزار طلاق دے دیتے تھے، پھر بھی عورت جان نہیں چھوٹتی تھی عورت، اور وہ اسی شرط شوہر کہتا تھا کہ نہیں، میں نے تو میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت یہ نہیں تھی۔ تو یعنی کوئی راستہ نہیں تھا مرد کے ظلم و ستم سے نکلنے کا۔ تو اللہ پاک نے طلاق کو رکھا اس لیے کہ دو طبیعتیں ہیں میاں بیوی، بعض دفعہ کوشش کے باوجود، چاہنے کے باوجود آپس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں ہوتے۔ تو ایسے میں شریعت مطہرہ نے ایک راستہ رکھا کہ اگر مرد چاہے عورت کو الگ کرنا تو کر سکتا ہے، اور اگر عورت چاہتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی اور میں بہتری اسی میں ہے کہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں اور گناہ سے بچوں، شوہر کی نافرمانی نہ کرنے والی بنوں، تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے راستہ رکھا۔ تو جیسے ہم نکاح کے موقع پر بہت ہی محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اور بڑی ہمدردی کے ساتھ رشتہ دیکھنے نکلتے ہیں اور رشتہ لیتے ہیں، بیٹی بنا کے لاتے ہیں، اسی طرح جب طلاق کا موقع آئے تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے الگ کرنا چاہیے کہ نہ تو یہ عمل دشمنی اور عداوت میں تبدیل ہو اور نہ دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو۔ جو ایک اللہ کا حکم ہے اس کو تو پورا کرنا ہے، لیکن دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے کہ طلاق کیسے دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں غصہ ٹھنڈا کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے، یعنی اور کوئی طریقہ نہیں ہے بیوی کو ڈرانے دھمکانے کا یا اس کو سمجھانے کا۔ چھوٹتے ہی الفاظ ہیں کہ تم ٹھیک ہوتی ہو، یہ میں تمہیں 2 منٹ میں فارغ کر دوں گا، 2 منٹ میں فارغ کر دوں گا، تم سمجھتی کیا ہو، تمہیں اپنے ابا کے اوپر بڑا وہ ناز ہے، میں نہیں جانتا نہ تمہیں نہ تمہارے ابا کو، 2 منٹ میں تمہیں گھر میں بٹھا دوں گا۔ وہ کہتی ہے تم کر کے دکھاؤ، تمہارے اندر دم خام ہی نہیں ہے، تم مرد ہو تو بولو۔ اب یہ مرد ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ اب مرد ٹھنڈا ہو گیا، اب گھنٹہ گزر گیا، اب مرد نہ مرد ہو گیا، اب بھاگ رہے ہیں مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، وہ جی میں نے تو غصے میں ایسا کر دیا۔ بھائی خوشی میں، محبت میں، گفٹ میں کون دیتا ہے؟ یہ تو عمل ہی غصے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کے اوپر غصہ جھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ تو بیوی پر غصہ جھاڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کنٹرول کرنا کمال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہی ہے، آپس میں سمجھ لیا کہ ہم نہیں چل سکتے، اور خاندان کے لوگوں نے میں بیچ میں آ کر کے کوشش کی کہ آپس میں ان کا معاملہ حل ہو جائے، لیکن نہیں حل ہو رہا، تو فرمایا کہ پھر ایسا کرے جب ایام سے فارغ ہو جائے۔ عورت جب ایام سے فارغ ہوتی ہے
وہ جو آگے پیریڈ شروع ہوتا ہے اس کو شرعی اصطلاح میں طہر کہتے ہیں، پاکی کا زمانہ، جس میں مرد اپنی بیوی سے ازدواجی نفع حاصل کر سکتا ہے، اس کو طہر کہتے ہیں، پاکی کا زمانہ۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایام سے فارغ ہو جائے اور طہر کا زمانہ، پاکی کا زمانہ شروع ہو جائے تو اس میں اپنی عورت کے قریب نہ جائے، یعنی اس سے ازدواجی نفع حاصل نہ کرے، بغیر ازدواجی نفع حاصل کیے ہوئے اس کو ایک طلاق دے دے، ایک طلاق دے دے، اس کے بعد چھوڑ دے، یعنی اس کے قریب نہ جائے۔ اب اگر دونوں طرف غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور احساس ہو گیا کہ بھئی غلطی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں، ابھی دوبارہ میاں بیوی ہیں، آپس میں دوبارہ مل سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو جب یہ عدت ختم ہوگی، عدت کیا ہے کہ اب جب اگلا پیریڈ آئے گا تو وہاں سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ ایک پیریڈ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آ کے جب ختم ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ اس کے نکاح سے نکل گئی۔ نکاح سے نکلنے کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو احساس ہو گیا، اس کے گھر والوں کو احساس ہو گیا، لڑکے کو احساس ہو گیا، اس کے گھر والوں کو احساس ہو گیا، بچے سامنے آ گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہم نے یہ کیا حرکت کی ہے، تو ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی دوبارہ اسی لڑکی سے یہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کر لیا۔ اب دوبارہ نکاح کر لیا، دوبارہ نکاح کرنے کے بعد دوبارہ نکاح اسی طرح سے ہوگا کہ گواہوں کی موجودگی میں ہوگا، حق مہر رکھا جائے گا اور جو اس سے دوبارہ نکاح کرے گا۔ لیکن جب دوبارہ نکاح کرے گا تو اب اس کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق ہے، 2 طلاقوں کا حق ہے، 3 طلاق کا حق نہیں ہے۔ پھر اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی معاملات بگڑتے ہیں اور نوبت آتی ہے تو پھر یہ یہی کرے کہ ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑ دے۔ اب اگر عدت گزر گئی مثال کے طور پر تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، وہ بیوی نہیں رہی، یہ شوہر نہیں رہا، لیکن پھر احساس ہو گیا تو پھر نکاح کر سکتے ہیں، پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر 3 فائر ایک ساتھ مار دیے مثال کے طور پر تو پھر تو کچھ بچے ہی نہیں، ٹانگ وانگ میں مار دیں تاکہ بھئی جان تو بچ جائے، یعنی دوبارہ راستہ تو ہو رجوع کا۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ بھئی جو پہلا طریقہ ہے سب سے پسندیدہ طریقہ یہ، باقی شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی اس طہر میں بیوی کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ اگر ہم بیوی کے قریب گئے، ان سے ازدواجی نفع حاصل کر لیا اور اللہ کی طرف سے کوئی روح آنا مقدر ہو گئی، یعنی عمل سے ہو گئی، اب اس کی عدت کتنی لمبی ہو جائے گی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عدت چلے گی، جو اس کے لیے مشکل کا باعث ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ کہا کہ بھی ایسا کرے۔ اور اگر طلاق بائن دے دی، طلاق بائن گول مول الفاظ میں، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، جا تو اپنے گھر چلی جا، اس طرح کے الفاظ، تو اس سے فوراً وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، فوراً نکاح ختم ہو گیا، یا لفظ بائن بول دیا تو اس سے فوراً نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن اب اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ 3 طلاق دے دی پھر دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ اے اللہ ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ مرد و عورت، بچے، بوڑھے، بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ زوجہ اشرف بیمار ہیں اور جتنے بھی لوگ، اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔